اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطية مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. آج میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں اس لیے کہ دونوں میں ایک ہی مضمون ہے، لیکن ایک میں اجمال ہے اور دوسرے میں تفصیل ہے. ایک کو قدرے مختصر بیان کیا گیا ہے، ایک کو کھول کر کے بیان کیا. تو جب ایک ہی مضمون ہے تو ایک ساتھ آ جانا چاہیے. پہلی حدیث حضرت عثمان سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے وضو کیا، یہ وضو واو کے پیش کے ساتھ ہے، وضو اور واو کے زبر کے ساتھ اگر پڑھیں وضو ان سے پانی مراد ہوگا وضو والا، اور اگر کسرے کے ساتھ بیزو پڑھیں گے تو وہ برتن ہوگا جس نے وضو کا پانی. یہاں زیر و زبر سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہم اس کو بھی ایک عوامی درسگاہ کے طور پر سمجھتے ہیں. اس درسگاہ میں عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے کچھ اخص الخواص بھی ہیں. یہ آپ نے سمجھنا کہ آپ تنہا سننے والے ہو، اسے زمانہ سن رہا ہے. پھر کہ جس کے نصیب میں کچھ لینا ہے لے لے گا، اور جس کے نصیب میں نہیں لکھا ہے اس سے چاہیے کہ اللہ سے توفیق مانگے کہ لکھا جائے اس کے لیے. اس لیے قدرت جو چاہے لکھ دے اور جو چاہے مٹا دے، اس کو اختیار ہے. تو جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اس کے گناہ نکل گئے اس کے جسم سے. جسد مانے جسم، اس کے جسم سے گناہ نکل گئے. اب سمجھ میں آیا یہ وضو کیوں کرایا جاتا ہے. وضو میں گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اور بعض اللہ والوں کو یہ نگاہ دی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے گناہ جھڑ رہے ہیں. جسے خدا نے چشم بینا عطا فرمایا ہے، دیدور ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو گناہ جھڑ رہا ہے. بعض کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں جو اللہ والے دیکھ نہیں پاتے. حیرت ہوتی کس کے گناہ کتنے ہیں. خود امام اعظم بھی دیکھ لیتے تھے جب گناہ جھڑتے تھے. کسی کے کم گناہ ہیں تو وہ جھڑتے رہتے، کسی کے بہت گناہ بہت بری طرح سے جھڑتے رہتے وضو. لیکن یہ چھوٹے گناہ ہیں جو عبادت سے جھڑتے ہیں. بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھویا جا سکتا، وہ توبہ سے پڑھتے. اگر توبہ صحیح ہے، لفظی نہیں ہے، تو وہ گناہ توبہ سے جھڑتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ سب وضو سے ہی جھڑ جاتے ہیں. امام اعظم نے کسی کو دیکھ لیا وہ وضو کر رہا تھا، بہت گناہ جھڑ رہا ہے. یا اللہ یہ دیکھا نہیں جا رہا، اتنی گناہ اس کو، اتنا بڑا تباہ کار ہے. اچھا ہے کہ احساس نظر چھین لے مجھ سے، دیکھی نہیں جاتی تیرے بندوں کی تباہی. اتنا بڑا تباہ کار، اتنی گناہ اس کے جھڑ گئے. تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں، اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ گناہ اس کے ناخنوں کے اندر سے نکل جاتے ہیں. یہ پہلی حدیث ہو گئی. اس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے اور امام مسلم متفق علیہ ہے، شیخین نے بیان کیا. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف. دوسری سن لیجیے، صرف مسلم میں ہے، دوسری بخاری میں نہیں ملے گی. وہ ابو ہریرہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وضو کرتا ہے مسلمان بندہ یا مومن بندہ، یعنی حضور نے مسلم کہا یا مومن، ان کو شک ہو گیا تو دونوں لفظ ذکر کیے. ایمانداری دیکھ رہے ہیں، شک کے راوی ہے یہاں. بیان کرنے والے کو شک ہو حضور نے مومن کہا یا مسلم، تو دونوں ذکر کرتے ہیں کہ جب وضو کرتا ہے بندہ مومن یا بندہ مسلم. فغسل وجهه، تو اپنے چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کو دھوتے ہیں.
خرج من وجهه كل خطیۃ، تو اس کے چہرے سے ہر گناہ نکل جاتا ہے. جب چہرے پہ پانی ڈالتا ہے نا تو اس کے چہرے سے ہر گناہ نکل جاتا ہے. نظر الیہ بعینیہ، جس گناہ کو دیکھا تو اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے. آنکھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ آنکھوں نے جتنا گناہ کیا ہے اور دل نے جتنا گناہ کیا شاید کسی اور نے نہیں کیا. اسی لیے کوئی کہنے والا کہتا ہے، سمجھدار ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ بدخواہ سبھی عالم وہ ہوئے تو ہو، لیکن یا رب نہ یہ دشمن ہو کسی کے دل و دیدہ. اگر ہمارا برا چاہنے والا سارا زمانہ بھی ہو جائے، ہو جاتے تو کہاں جاؤ گے سمجھانے کے لیے. لیکن اللہ ہم اس دن سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری آنکھ ہماری دشمن ہو جائے، ہمارا دل ہمارا دشمن. اس سے پناہ چاہتے ہیں. یہ سب بہت بڑی دشمن ہے. آنکھوں نے بہت گناہ کمایا اور دل نے بہت برا گناہ کمایا. جب برا سوچتا ہے دل کسی پر. اسی لیے آنکھ کا ذکر کیا خاص طور چہرے میں. ارے چہرے میں آنکھ ہی نہیں ہے، چہرے میں کان بھی ہے، چہرے میں ناک بھی ہے، چہرے میں منہ بھی ہے، منہ میں زبان بھی ہے، سب چہرے ہی میں تو ہے. خاص طور سے آنکھ کا ذکر کیا اس لیے کہ آنکھ نے جتنا گناہ کمایا کسی نے. پھر وہ جو بہت اپنی پرہیزگاری بیان کرنے میں ہم کو کرنے دو. ہمیں تو اللہ کی کتاب نے روک دیا کہ اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا مت کرو. خود سے کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے. فلا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا مت کرو، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے صاف ستھرا. یہاں بعض پارٹیاں اپنے کو صاف ستھرا ثابت کرنے میں لگی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی عیب ہی نہیں، حالانکہ وہ سراسر جو ہے گناہ میں ڈوبے ہوئے. لیکن زبان درازی کا بھی کوئی جواب تھوڑی ہے. یہ زبان ملی ہے، جو سمجھ میں آئے بولتے ہیں بولتے. تو صرف آنکھ کا ذکر کیا چہرے والا، کہ چہرے میں کان بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے. لیکن یہاں صرف دونوں آنکھوں کا ذکر کیا. زبان نے بھی بہت گناہ کیا، بے پناہ گناہ کیا. کان نے بھی بے پناہ گناہ، ادھر ادھر کی باتیں سننے میں لگا دیا کان. اور جو فائدے کی باتیں سنے نہیں اس کو ادھر کان لگایا ہی نہیں. تو یہ زیادہ دیکھ کر کے کہا نظر الیہ بعینیہ ما الماء اور ما آخر قطر الماء. پانی کے ساتھ جو ہے سب اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں نے کمائے. یا آخری قطرے کے ساتھ. یہاں بھی راوی کو شک ہو گیا کہ حضور نے ما الماء کہا یا آخر قطر الماء کہا، یا ایمانداری کیا جائے. دونوں ذکر کرتے ہیں. فیضا غسلا یدیہ، جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے. خرجا من یدیہ کل خطیۃ کان بطشتھا یدا، تو اس کے دونوں ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے دونوں ہاتھوں سے گناہ کو چھوا تھا. آدمی گناہ کو چھوتا بھی ہے. جو چیز نہیں چھونے کو آپ نہیں چھو سکتے اس کو، لیکن اس کے باوجود اگر چھو دیا ہے تو گناہ ہو گیا ہو. تو جو ہاتھ سے گناہ ہوا ہے جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے دونوں ہاتھ سے گناہ نکل جاتے ہیں. یہاں بھی راوی کو شک ہوا کہ حضور نے پانی کے ساتھ کہا یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. فیضا غسل رجلہ، جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے. رجل کہتے ہیں پاؤں، رجل ہے دونوں پاؤں. جب اپنے دونوں پاؤں دھوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ پاؤں دھونا ہے، مسا نہیں کرنا. مسا بھی ہے لیکن جب موزہ پہنے ہوتا مسا. جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو نکل جاتا ہے گناہ، ہر گناہ. جس طرف اس کے دونوں پاؤں چل کے گئے تھے گناہوں کی طرف چلا ہے آدمی، گناہ کی طرف آدمی چلا ہے. جدھر چل کے گیا ہے گناہ کی طرف، وہ جب دونوں پاؤں دھوتا تو گناہ نکل جاتے ہیں. دونوں پاؤں جدھر چل کے گئے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ اب وہ وضو کر کے صاف ستھرا ہو گناہوں سے. وضو میں ہی بہت کچھ اسے مل گیا. وضو میں تو آپ جانتے ہیں نا 4 فرض ہیں. پورا چہرہ دھونا، انگلیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کا دھونا. یہ 4 فرائض. وضو میں 4 فرض، اور اس نے چاروں کو دھو لیا تو صاف ستھرا ہو گیا گناہ. وضو میں اس لیے ہو گیا کہ اللہ کے سامنے اس کو آنا ہے اور خدا کے حضور نماز میں کھڑا ہونا وضو کر کے. تو وہ پاک ہے، کہا پہلے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد آؤ ہم سے بات کرو. آپ ہو گیا. دیکھ رہے ہو وضو ہی میں جو آدمی دن میں 5 بار
اچھی طرح سے چہرہ دھوتا ہو, اچھی طرح سے ہاتھ دھوتا ہو, وہ بھی کونیوں سمیت, اچھی طرح سے سر کا مسا کرتا ہو, وہ بھی چوتھائی یا پورے سر کا, اور اچھی طرح سے پاؤں, اس کو سینیٹائز کی ضرورت ہے؟ یہ کیا اخیار نے مسلمانوں کے گلے میں پٹا ڈال دیا سینیٹائز کا؟ وہ تو 5 بار سینیٹائز کرتا ہی رہتا ہے. تم سینیٹائز ہو جاؤ, لٹ پٹ رہتے ہو. لیکن یہ بہانہ لے کر کے حرم تک بند کرا تھا, اور جب سے انہوں نے حرم بند کرایا ان کے دروازے برابر بند ہو رہے ہیں. اور بند کراؤ حرم, ان کے دروازے برابر بند ہو رہے ہیں. اور یہ مغرب ہے, اس کی ریشہ دوان. تم نے حرم بند کرایا, اس لیے دنیا میں تمہاری دکان بند ہوتی جا رہی ہے, اور دھیرے دھیرے ہر شہر سے تمہارا خارجہ ہو رہا ہو. سنبھالو اپنی جگہ, حرم کو بند کراؤ, سینیٹائز کرانے جا رہے ہیں. یہ 5 وضو جو ہیں 5 وقت کے, یہ ایسے ہی ہے کہ 5 بار یہ نہر میں گوتا لگاتا ہے مسلمان. جو مسلمان 5 بار نہر میں گوتا لگا رہا ہے, اس کا صرف ہاتھ دھلا رہے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کوئی حیا نہیں آتی؟ لیکن اپنے غلاموں سے جو چاہو کرا, اپنے غلاموں سے جو چاہو کرا. یہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے, غیر مقصودہ. لیکن دیکھیں جو عبادت غیر مقصودہ ہے اسی میں گناہ دھل گئے, جتنے چھوٹے چھوٹے تھے دھل گئے. اور دھیرے دھیرے سبق اب آگے بڑھے گا تو آپ سنتے جائیں گے کہ کیسے ہر نماز میں گناہ دھلتا ہے, کیسے آگے بڑھتا ہے معاملہ. اسی موقع پر سب کہہ دینا نہیں چاہتا, اتنا سمجھ لو کہ یہ مسلمان 5 بار نہر میں غوطہ سن ہوتا ہے. یہ 5 وضو جو ہے, نہ اس کے جس پر ظاہری میل کچیل ہوتا ہے نہ باطنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جس نے وضو کیا اس کا پورا جسم دھل گیا. ویسے تو صرف چہرہ دھویا, ہاتھ دھویا, اور چوتھائی سر کا یا پورے سر کا مسا کیا, اور دونوں پاؤں دھوئے, لیکن بسم اللہ کی برکت سے پورا جسم دھل گیا. اللہ پاک صاف ستھرا رکھے, ظاہر کو بھی صاف کر دے اپنے کرم سے, باطن کو بھی ہماری گناہوں سے پاک کر دے. جیسے ماں کے پیٹ سے صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے, اللہ اس طرح ہم کو ستھرا کر دے. ہم پاک ہو کر کے آئے ہیں, قبر میں ناپاک ہو کر نہ جائیں. اللہ پاکوں کے پڑوس میں ہمیں مرنے کے بعد جگہ دے, اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.